السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ ادھر قریب آ جائیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حکم دو اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر صبر کرو۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے۔ نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور عاقبت تقوی والوں کے لیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو بات سنی جا رہی ہے کوشش کیجئے اس پر عمل کیا جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، اس کی پھر پوچھ لیا جائے، جانچ پڑتال کی جائے۔ اور جوان پانی پی کے آؤ، سنو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو نماز کا حکم دو۔ نماز بہت ضروری ہے۔ ایک مقام پر یہ کہا گیا نا، انسان اپنے دکھوں کا رونا روتا ہے، انسان اپنی غربت کا رونا روتا ہے، اپنی محتاجی کا رونا روتا رہتا ہے۔ کوئی بیمار ہے، اسے بیماری کا رونا ہے۔ کوئی بے اولاد ہے، اسے بے اولادگی کا مسئلہ ہے، وہ رونا رو رہا ہے۔ تو اسے کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز قائم کر اور صبر کر تو تیری مدد کی جائے گی۔ یعنی نماز اور صبر کے ذریعے مدد کو طلب کر۔ کس سے؟ نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کر اللہ سے۔ یعنی گویا نماز قائم کرو اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی، ایک مسلمان کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ جتنی مرضی مصیبت میں پھنس جائے، بے نمازی اگر نہیں ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز بھی وہ پڑھ رہا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اپنی مرضی کی نہیں پڑھی۔ اپنی مرضی کی پڑھ رہا ہے، قوم قبیلے علاقے کو دیکھا، تو اس نماز میں کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اسی نماز میں اثر ہے جو نبی نے پڑھی، جو نبی نے سکھائی ہے۔ اس میں اتنا بڑا اثر ہے کہ دکھ کے ماروں کے دکھ دور ہو جاتے ہیں، پریشان حالوں کے اس نماز کے ذریعے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بیماروں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اگر اس طرح نماز پڑھی جائے۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پھر سیکھو گے کہ اللہ کے رسول نے نماز کس طرح پڑھی کہ نہیں سیکھنی۔ اللہ جانتا ہے، ادھر کے ادھر کے نہیں۔ ایک طرف نبی ہیں، ایک طرف انسانوں کے بنائے ہوئے امام، انسانوں کی بنائی ہوئی گدیاں، انسانوں کے بنائے ہوئے آستانے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ آپ کس طرف کھڑے ہیں یہ دیکھیے، آپ کس طرف کھڑے ہیں یہ دیکھیے، کہ آپ رسول کی طرف ہیں یا پھر آستانوں والوں کی طرف، گدیوں والوں کی طرف، انسانوں کے بنائے ہوئے اماموں کی طرف ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دھوکہ ہے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی پہلے نہیں۔
بات ماننے کی آتی ہے تو گدی والے پہلے، بابا جی پہلے. جس طرح بابا جی کہیں گے نبی کو مانو، ہم اس طرح مانیں گے. جس طرح ہمارے امام نے کہا ہے اللہ کی عبادت کرو، ہم عبادت اس طرح کریں گے. دنیا یہ کہتی ہے نبی کا نام لے کر دھوکہ دیا جاتا ہے. یہ سارے انسانوں کے بنائے ہوئے بابے، انسانوں کے بنائے ہوئے امام ایک طرف، اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول محمد الرسول اللہ ایک طرف. ہم نے کائنات کو بتایا ہے کہ یہ تیرے آستانے، یہ تیری گدیاں، یہ سارے کچھ ہم نے محمد پہ قربان کر دیے ہیں. بس ان کا نام اب نہیں لینا. اب نام کس کا چلے گا؟ کس کا نام چلے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تمہارے آستان و بابو کے بھی نام چلے تو انسانوں کے بنائے ہوئے اماموں کے بھی نام چلائے جائیں اور اللہ کے رسول کا نام بھی چلایا جائے، یہ نہیں ہوگا. مسلمانوں، سادہ مسلمانوں بتاؤ، رسول موجود ہو، یہ انسانوں کے سارے بنائے ہوئے امام بابے سارے یہ بھی ہو، رسول کے ہوتے ہوئے ان کی کوئی اوقات ہے؟ کوئی بندہ اٹھ کے کہے اس مجمع میں سے پہلے میں اپنے بابے سے ملوں گا، بابے سے پوچھوں گا، میں اپنے امام سے ملوں گا، اس سے پوچھوں گا، پھر رسول سے پوچھوں گا، کیا ہوگا؟ وہ مسلمان ہے؟ اسی طرح سمجھ لو مسلمانوں، اللہ کے رسول کی حیثیت آج بھی وہی ہے. یہ بابے ہیں، یہ سارے کچھ ہیں، لیکن رسول کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں. رسول کے مقابلے میں یہ، یا کہو رسول کی تعلیمات محفوظ نہیں ہے. اس لیے ایک طرف ہو جاؤ. قوم کو راضی کرو گے قبیلوں کو، قوم تو راضی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک قبر پر گر کر وہاں کی مٹی نہ چاٹ لو، وہاں پر پڑے پتھر کو گھٹنوں پہ کمر پہ نہ رگڑو. قوم تو اتنے عجیب پتھر کسی کا، یہ پاگل پن ہے. اس لیے اس بات کو سمجھو. یہ جو نماز سے قوم بھاگ گئی ہے نا، قوم فرار ہو گئی ہے نماز سے، اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. ان کو پتا ہے جو اللہ سے خالص جڑ گیا، جس نے خالص اللہ کی عبادت کی، خالص رسول اللہ کے طریقے پر کی، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کسی کی ضرورت پھر نہیں رہتی اسے. اور جو ہٹ گیا نماز کرو، قوم کو کہنے دو وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ، اپنی اولاد کو حکم دو نماز کا. وَهُمْ أَبْنَاءُ 70 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائے انہیں نماز کا کیا کرو جی؟ سوئے ہوئے نیند کرو، آرام کرو، سو جاؤ. اے اللہ کے بندے کیا کرو؟ مَرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائے تو انہیں کیا کرو؟ نماز کا حکم دو. کس نے کہا؟ کس کو حکم دینا ہے؟ اولاد. اب جب 3 سال کا ہوتا ہے اسکول بھیجنے کا پریکٹس شروع ہو جاتی ہے. دنیا کی دوڑ میں پہلے نمبر پر تبھی تو آئے گا نا. اور تربیت کی عمر 7 سال سے شروع ہوتی ہے. یہ 3 سال سے جلدی میٹرک آ جائے گا، جلدی یہ ہو جائے گا، جلدی پتی ہو جائے گا، جلدی لوٹ دے گا. یہ قوم کا کیسی تربیت قوم کر رہی ہے. کتنی فکر لگی ہوئی ہے، رزق اور روزی کی فکر. اللہ کے بندے میں کیا کہہ رہا ہوں، مَرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. 10 سال کا ہو جائے نماز کی طرف توجہ نہ کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا پھر انہیں مارو، انہیں سزا دو. انہیں کیا کرو جی؟ سزا دو. 10 سال کی عمر ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ یہ تربیت ہے. تربیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے جی؟ مسجد سے، اسکول سے تربیت ہو جائے گی. یہی جو ہوئی پڑی ہے. کتنی خوبصورت تربیت ہے، کتنا خوبصورت معاشرہ ہے. کون سا
بچہ ہے جو کم از کم میٹرک تک نہیں پڑھا. کتنا پاکیزہ معاشرہ ہم نے پیدا کر لیا ہے. خوبصورت نہیں ہے؟ ہر بتا مطمئن نہیں ہے؟ یہی کچھ پیدا ہوگا نا. تربیت کہاں سے شروع کرنی تھی؟ الٹا کام کر ہے. سارے نبی کے امتی، سارے محبت کے دعوے دار، کام ہر الٹا کرنا ہے. ہر الٹا کام. کیا کام ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. سستا کام سے تربیت کرو، مفت والے کام سے. اب ابا جی اور خود مسجد جاتے نہیں ہیں، بچے کو کیسے کہیں جاؤ؟ 7 سال کے بچے ابا جی خود مسجد میں نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے. اور پھر ماشاءاللہ ہماری مسجدوں میں 7 سال کا بچہ آ جائے پھر کیا کہتے ہیں؟ کوئی تو نال ہے کہ انہوں نے شور پانا. کہتے نہیں کہ خود آتے نہیں، انہیں بھیج دیتے ہو، یہ خراب کرتے ہیں. یہ تو ہماری حالت ہے. اس لیے کہ یہ کہتے ہیں نماز سے دور ہو جاؤ، آستانوں پر جاؤ، قبروں پر جاؤ. یہ برات اتوار تمہارے لیے ہے، جاؤ کوشش کروا کے آ جاؤ. اس لیے مسلمانوں کیا کہا؟ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو کیا کرنا ہے؟ سزا دینا. یہ تربیت کرنی ہے. آج والدین کی کوئی کیوں مانے؟ اس لیے کہ والدین نے تربیت ہی نہیں کی. لیک بچہ، بہت ذہین بچہ ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، پہلی پوزیشن لے لی ہے. یہ پوزیشنیں لے لی ہے، ساری قوم نے پہلی پوزیشنیں لی ہے. میں دیکھ رہا ہوں جو پوزیشنیں انہوں نے لی. اور کچھ نہیں ہے یہ دنیا کمانے. اللہ کے رسول نے کہا علم حاصل کرو. علم کیا ہے؟ پڑھنا لکھنا سیکھو. کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کرو، رسول اللہ کی پہچان کرو. یہ کوئی نہیں ہے میں نے ایسے گزاری ہے میرا بچہ بہتر ہو جائے. یہ اس طرح بہتری ہوتی تو وہ ان پڑھ نہ لے، دولت کے انبار ان کے پاس نہ ہوتے اور پڑھے لکھے ان کے آگے ملازم نہ ہوتے. یہ رزق کون دیتا ہے؟ نحن نرزقک. اللہ کیا کہتے ہیں؟ کون رزق دیتا ہے تمہیں؟ تو پھر سکول سے ملے گا، کالج اور یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن لینے سے ملے گا؟ نہیں. اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو. اور وہ رزق جو تمہیں جہنم کے راستے پہ چلا دے، وہ رزق بھی رزق. اس رزق کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کیا کہا؟ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اور ان کے بستروں کو جدا کر دو، علیحدہ کر دو. بچے ہوتے ہیں اکٹھے سو جاتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں جی سونے دو. فرمایا 10 سال کے ہو جائے تو ان کو پھر اکٹھے سلانا، ان کے بستروں کو جدا کر دو. اس سے کیا مطلب ہے؟ فقط بستر جدا کرنے ہیں؟ پورے معاشرے کو دیکھو، اس طرح کے نوجوان اکٹھے چل رہے ہیں، انہیں جدا کرو. کیوں اکٹھے دو چل رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہیں سے فحاشی جنم لیتی ہے، یہیں سے بربادیاں جنم لیتی ہیں، یہیں سے زنا پتا ہے، یہیں سے گند اور خلاصت کے ڈھیر برآمد ہوتے ہیں. قطعاً ایسا راستہ اختیار نہ کیا جائے. اجتماعیت کا نام اسلام نے اس لیے دیا ہے. دو اجتماعیت نہیں ہوتی، اکٹھے رہ کے چلو، غور میں رہ کے چلو، تاکہ گناہ کے ذریعے نہ پنپ سکیں. تنہائی اس وقت گناہ کی دعوت دے رہی ہے، 2 گناہ کی دعوت دے رہے ہیں، 3 گناہ کی دعوت دے رہے ہیں. اکٹھے غور کے غور رہو جوانوں اور لڑکوں. کہاں جا رہی ہے دنیا؟ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے؟ فحاشی اور زنا اور بربادی. مرد کے ساتھ یہ بدماشی شروع ہو رہی ہے. اس لیے یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایسی ناپاک اور نجس قوم کو اللہ برباد کر دیتا ہے. فحاشی کا نتیجہ درست نہیں ہے، ذلت ہے، تباہی اور بربادی ہے. اللہ سب کو محفوظ رکھے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اس پر ڈٹ جا، خود بھی قائم کر. ہر پریشانی کا حل نماز کی حفاظت ہے، اس پر دوام ہمیشگی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا.
نماز میں مصروف تھا، مہمان آ گئے تھے، کام پر گیا ہوا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول، اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، او آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر. اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ رکھ، تمام کام ترک کر دے میری عبادت کے لیے، تمام کام ترک کر دے میری عبادت کے لیے. تفرغ لعبادت، فارغ ہو جا، مشغولیت ختم کر، دکان بند کر، تجارت روک دے، کام کاج روک دے، سارے معاملات، وگرنہ پریشانیوں میں دھکیل دوں گا. تفرغ لعبادتی، اتنا سیم کام ہے، نماز سے اہم نہیں ہو سکتا. اللہ کے سامنے جھکنے سے بھی کوئی اہم کام اس عرض پر ہے جس نے پیدا کیا، جو ہماری بھوک پیاس پر اختیار رکھتا ہے، ہماری نگاہ پر، ہماری زبان پر، ہمارے جسم پر اختیار رکھتا ہے. تفرغ لعبادتی، تیرا مہمان، تیرا گاہک، تیری تجارت، تیرے کاروبار، تیری کھیتی، تیرے جانور میری عبادت میں میری عبادت کے معاملے میں تجھے مشغول نہ رکھے. پھر یاد رکھ تفرغ لعبادتی، تو یہ کام کر، پھر تو دیکھ املأ صدرک غنا، کہ میں تیرے سینے کو غنا سے کیسے بھر دیتا، بے پرواہی سے کیسے بھر دیتا. تیری ضرورتیں تجھے ختم ہوتی نظر آئیں گی، تو کہے گا میری ضرورت ہی نہیں ہے، ختم، میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، میں بہت خوش ہوں، میں بہت مطمئن ہوں. املأ صدرک غنا، محتاجی، ذلت اور پریشانی یہ تو محسوس بھی نہیں کرے گا، تجھے غنی کر دوں گا، بے پرواہ کر دوں گا. املأ صدرک غنا واسد فقرک، اور تیری فقر کو، محتاجی کو تجھ سے ہٹا دوں گا. تیرا فقر اور تیری محتاجی تجھ سے ہٹا دوں گا. تو نے کرنا کیا ہے؟ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے. مگر میں تو کما 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 کے میری عبادت سے ہٹتا رہے گا، تیرے بیٹے کو بیمار کر کے سارے ادھر لگوا دوں گا، تیرے گھر میں مصیبت کو کھڑا کر دوں گا، تیرے گھر میں بیماریوں کے ڈیرے لگا دوں گا. پھر تو کہتا پھرے گا دعائی نہیں پوری پڑتی، دعائی لینی پڑتی ہے جی اماں جی کے لیے، ابا جی کے لیے، دادا جی کے لیے. پھر تو روتا پھرے گا. پھر تجھے میں اتنا مصروف کر دوں گا، بات کی ٹوٹی کے لیے تو پورا بازار گھما کرے گا. چاہیے بھائی، یہ مصروفیت ہے، یہ مصروفیت ہے، بہت مصروفیت. میں نے جلدی جانا ہے جی، ٹوٹی کا خراب ہوئی پڑی ہے، برتن دھونے والی. گھر والوں نے کہا مصروف کر دوں گا، پریشان ہوتا پھرے گا. اس لیے املأ صدرک غنا واسد فقرک، تیری محتاجی ضرورتیں میں پوری کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ نہ کیا، اگر تو نے نماز کے وقت تجارت کی، نماز کے وقت کھیتی باڑی میں لگا رہا، نماز کے وقت اپنے کام کاروبار میں لگا رہا، نماز کے وقت اپنی زمینوں میں جانوروں کے ساتھ لگا رہا، تو سن، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تیرے دونوں ہاتھ کام میں مصروف کر دوں گا، تجھے بہت مصروف کر دوں گا، بہت مصروف کر دوں گا. پھر تو لوگوں سے پوچھتا پھرے گا کون سی ٹائل لگواؤں، کہاں سے لے کر آؤں. ایک ٹائل کے لیے پنڈی اسلام آباد لاہور، گھر کے فرنیچر کے لیے، گھر کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تجھے مصروف کر دوں گا. مصروف ہوتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں کسی مریض کے ساتھ، شاید تیرے اندر مرض کھڑا کر دو، تجھے اس کے ساتھ مصروف کر دوں. اگر وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، کبھی بھی تیری محتاجی ختم نہیں ہوگی، تیری ضرورتیں پوری نہیں ہوگی. ایک پوری ہوگی، دوسری کھڑی ہوگی. پلسٹر ہو گیا، اب رنگ کرنا ہے، رنگ ہو گیا، اب اکھڑ گیا ہے، اکھڑ گیا اب یہ ہوتا ہے، اب وہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے. جس طرف تو لگے گا تو بیٹوں کی اولاد کی مجبوریوں پر کیا نہیں لگا دیں گے، تجھے لگا دے. کوئی فیس کا رونا روئے گا تو کوئی پڑھائیوں کے لیے روئے گا،
कोई किस कपड़ों के लिए रोएगा तो कोई किस परेशानी के लिए रोएगा। अवलम बसुत फकर, तेरे फकर को खत्म नहीं करूंगा। कब्र के ताने में चला जाएगा तेरी जरूरतें। इंसान देखो सोच रहा है, आज का इंसान शादी नहीं हुई, पहले मेरा मकान हो गई है, मैं इलादा मकान बना लो, इलादा मकान बना लो, इलादा जगह हो, फिर भाइयों में फसाद, भाइयों में झगड़े, भाइयों में इख्तिलाफ, मसरूफियत बेफजूल मसरूफियत है, झगड़े फसाद खड़े रह रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्योंकि तूने दुनिया को पसंद किया है तो ठीक है, मसरूफ रहा, फिर इसी में मसरूफ रह के कब्र में चला जाए, फिर भी पीछे देखेगा बड़े काम बाकी है। तेरी कब्र में मिट्टी डालने के बाद, भाई बेटे तेरी औलाद के किया क्या है, उसने बता डाल दिया, मेरे लिए क्या किया, उसके लिए सारा करके बचा क्या है। भाइयों में लड़ाई है, जमीनें जायदादों में लड़ाई है। मैं कहता हूं दुनिया कमाई है, हम लड़ते रहो इसी दुनिया के लिए आपस में। ऐसा हो रहा है, हजारों के ऐसे हजारों दिखा सकता हूं। इसलिए तफर्रग ले इबादती, अपने आप को रब की इबादत के लिए फारग कर दो। आमला और सदरा का गैनन, और तुम्हारे सीनों को गनाह से भर देगा। कुछ समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? कोई पता नहीं। दौलत कमाओ, कोई तजारत की बात करो, कोई कारोबार की बात करो, वो ढंग से कमाने की बात करो। दुनिया में भी तो रहना है, दुनिया को भी तो चलाना है। चलाना है, कौन है जो दुनिया को चला सका है? अल्लाह की कसम, एक झटके है, बड़े बड़े करोड़ों के तकब्बर को मिटा के खाक में मिला देता है। ये अभी कोरोना कर रही है, अगर हकीकत में कोई उसकी वबा आ जाए जो इंतकाल करती फिरे, मुंतकिल होती फिरे, अल्लाह की कसम, बीवी को खावत से दूर कर दे, वो बेटों को औलाद माँ बाप से दूर कर दे, वो उसे रहकमुल हाकिमीन कहते हैं। वो ज़लज़लों के झटकों से जमीन को हिलाकर उन्हीं इमारतों के नीचे लोगों को दफन कर देता है जिनको उन्होंने अपनी हिफाजत और पर्दे के लिए बनाया होता है, नंगा कर देता है। क्या समझते हो इसको? फिर उसके मुकाबले में किसी बाबे को खड़ा कर सकोगे? नहीं हो सकता, नहीं हो सकते। कोई जमीनी बनाए हुए मुश्किल को शाह का सामना नहीं कर सकते। कोई जमीन में बनाए हुए दाते दस्तगीर गौसे आजम, उस गौसे आजम का सामना नहीं कर सकते। इसलिए खालिस हो जाओ अल्लाह के साथ, तभी कामयाबी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन कानत, जो शख्स भी मन कानतिल आखिरत हम्महु, जिस शख्स की आखिरत, उसकी सारी तवानाइयां, सारी मेहनतें आखिरत के लिए होती हैं और आखिरत उसकी तवज्जो का मरकज रहती है, आखिरत उसकी जिंदगी का मकसद होती है। जिस शख्स की मन कानतिल आखिरत हम्महु, आखिरत उसकी अहमियत रखती है, उसके यहाँ आखिरत की अहमियत होती है। जिस शख्स के यहाँ भी, सुनो लोगो, नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा, जअलल्लाह ग़िना फी क़ल्बी, अल्लाह उसके दिल को ग़िना से भर देता है, उसके दिल को अल्लाह ग़िना से भर देता है, बेपरवाही से भर देता है। जिसकी आखिरत जो है अहमियत रखती है जिसके सामने, अल्लाह उसके सारे बिखरे काम जमा कर देता है, सारे बिखरे काम उसके जमा कर देता है, सारी परेशानियां मामला उसकी मुट्ठी में होते हैं। कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई मामले से उसे नहीं झगड़ते। जिसकी आखिरत उसकी अहमियत रखती है, उसके लिए आखिरत की अहमियत होती है। वादतहु दुनिया वहिय रागिमा, नबी रहमत ने फरमाया, दुनिया उसके पास जलील होकर आती है। दुनिया का माल व मता, दुनिया की ऐश व इशरत उसके पास जलील होकर आती है। जिसका मतमा नजर, ये अल्लाह का वली होता है, जो शेरनियों के लिए परेशान होता फिरे। एक मरीद ने बैत तोड़ दी है, वो फतवे लगाता फिरे, खारिज हो गया मिल्लत से। ये परेशानी जो तेरी शेरनियों पे पले, आ तुझे उसकी तरफ ले चलो, जो खिलाता है खाता, जो देता है लेता। तो क्यों लेने वालों के दर से तू लेने की उम्मीद लिए फिरता है? क्यों लेने वालों के दर से तू लेने की उम्मीद लिया फिरता है? तू क्यों उनके दर पर भटकता है?
جن کے در پہ گلوں پہ تالے پڑے ہیں وہ خود کھولتے ہیں. جس نے زمین کے خزانے تیرے لیے کھول دیے تجھے اس کی طرف بلاتے ہیں. تو کہتا ہے یہ فرقہ واریت ہے, یہ شدت پسندی ہے, یہ انتہا پسندی ہے. تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا وَآتَتْهُ الدُّنْيَا, دنیا اس کے پاس آتی ہے وَهِيَ رَاغِبَةٌ اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوتی ہے. کیا مطلب؟ اس کے پاس لاکھوں اربوں روپے آ جائیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بادشاہ زمین و جائیدادیں آ جائیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو بڑی بڑی سرداریاں اسے مل جائیں اس کے ہاں وہ اہمیت نہیں رکھتی. اس کی اہمیت اس کے سامنے آخرت رکھتی ہے. اور ہم ایمان کو محفوظ کرنے کے بجائے 50,000 کو جس طرح چھپا کے رکھتے ہیں اس طرح اپنے ایمان کی کبھی حفاظت کی ہے؟ اس طرح کبھی اللہ کی عبادت کی حفاظت کی ہے؟ اس طرح 10,000 روپیہ گم ہو جائے تو سارے گھر کو لے آؤ جی قرآن ان کے سر پہ رکھو, کس نے لیا؟ تو کبھی تو بھی سر پہ قرآن رکھ کے سوچنا نماز تجھ سے کس نے لی ہے, کس نے چھڑوایا ہے اللہ کی عبادت اللہ کے ذکر کو تجھ سے؟ یہ حالت ہے ہماری. اور فرمایا وَمَنْ قَالَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ, جس کی اہمیت دنیا رکھتی ہے, دنیا کا مال و متاع اہمیت رکھتا ہے, دنیا کے کاروبار تجارتیں اہمیت رکھتے ہیں, انہیں کی طرف اس کا سارا زور ہوتا ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ اس کی فقر محتاجی کو, اس کی محتاجی غریبی کو اس کی پیشانی کے درمیان رکھ دیتا, آنکھوں کے درمیان رکھ دیتا ہے. لاکھوں روپے ہیں 10,000 لینے آیا, 1000 لینے آیا, کہتا ہے نہیں ہے. پھر وہ باہر جا کے بتاتا ہے اتنا پڑھا ہے میں نے مانگے, کہتا ہے نہیں. اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, وہ غریب بنا دیا جاتا ہے. اربوں روپے رکھنے کے بعد, کروڑوں لاکھوں رکھنے کے بعد یہ غریب اور کنگال ہوتا ہے, کبھی کسی پر خرچ نہیں کر سکتا, سخاوت اس کے پاس آ نہیں سکتی, بخیلی سے اٹا پڑا ہوتا ہے. وَفَرَّقَ لَهُ شَمْلَهُ, وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ, اس کے کام اس کے سامنے بکھرے پڑے ہوتے ہیں. ایک کرتا ہے دوسرا بگڑ گیا, دوسرا کیا پہلا بگڑ گیا, پہلا کیا تیسرا بگڑ گیا, بس روتا پھرتا رہتا ہے. کوئی کام اب ہو گیا پھر بھی یہ بھی نہیں ٹھیک, یہ بھی نہیں ٹھیک, ساری دنیا آگے کہتی یہ بھی نہیں ٹھیک, وہ بھی نہیں ٹھیک, پھر پریشان, 2 کروڑ لگا کے پریشان, اور یہ ادھر ہو جاتا تو یہ ادھر ہو جاتا. یہ اللہ کہتے ہیں تیرے کام پر کوئی نہیں آ کر کے گا ماشاءاللہ بارک اللہ سبحان اللہ. یہ وہی کہے گا جس کے سامنے دنیا اہمیت نہیں رکھتی, آخرت اہمیت رکھتی. اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, اسے دنیا اتنی ہی دی جاتی ہے جتنی اس کے مقدر کی ہوتی ہے. اور سن, تو دنیا کے لیے تڑپتا ہے, دنیا کے لیے بے چین اور بےتاب ہے, اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں کرتا, تو تجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, جنوں اور انسانوں کو پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ عبادت کے لیے. یہ سمجھتے ہیں ہمیں نوکری کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تجارت کرنے کے لیے, کھیتی باڑی کاروبار کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. اس کو مقصد بنا لیا, جو مقصد تھا اسے ضرورت بھی نہیں سمجھا. وہ یہ ساری ضرورتیں ہیں, ہمارا مقصد یہ نہیں ہے جتنا ضرورت کو وقت دے رہے ہو اتنا ہی مقصد کو دے لو, برابر کر لو, برابر بانٹ لو. ضرورت پر ساری زندگی کھپا دی, مقصد کے لیے چند لمحے بھی ہمارے پاس نہیں. اور فرمایا وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ, ہم ان کی مزدوری, ان کی کمائی, ان کے رزق سے کوئی چیز نہیں چاہتے. وہ اتنا کیوں کما رہے ہیں, کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم نے انہیں کہا ہے, ہم نے کہا اتنی دولت کما کر ہمارے پاس لاؤ, ہم نہیں چاہتے ان سے رزق. وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ, نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کھانا کھلائیں, نہ ہم ان سے کچھ کھانا چاہتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر اللہ اپنا تعریف کرواتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, بے شک اللہ رزق دینے والا ہے ساری کائنات کو, وہ قوت والا ہے, مضبوط ہے وہ. اس لیے مسلمانوں سمجھو کہ ہم پیدا کیوں کیے گئے ہیں, اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کی بندگی کے لیے, اللہ سے مانگنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں.
اللہ سے سوال کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ہم یا علی مدد کہنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، یا غوث اعظم مدد کہنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، المدد یا غوث اعظم کہنے کے لیے ہم پیدا نہیں کیے گئے۔ ہم پیدا اس لیے کیے گئے ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، عاقبت اسی کے لیے ہے جس نے تقوی کو اختیار کیا ہے، اور تقوی اسی کے لیے ہے جس کے لیے آخرت اہمیت رکھتی ہے، دنیا نہیں، آخرت اہمیت رکھتی ہے۔ دنیا کے لوگوں کے لیے، قوم قبیلے کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دنیا اہمیت رکھتی ہے۔ کوئی اچھا کاروبار بنا لے، اچھا گھر بنا لے، اچھا بڑا لائق بچہ ہے، بہت اچھا بچہ ہے، بڑا محنتی بچہ ہے، چاہے وہ فارغ ہو آخرت سے، اور جو بیچارہ نماز کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف لگا رہے، دنیا نہیں بنا سکا، یہ نکما ہے، نکارا ہے، ایسے ہے۔ جب میزان پہ عمل تلیں گے تب پتا چلے گا نکما کام تھا اور کام والا کام تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک خالص اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ حق ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر میرے نہ چاہتے ہوئے کہیں بات بیان ہوا ہو وہ میرے نفس کا وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ حق پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے وسواس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری مدد فرما، ہماری محتاجیاں دور فرما، ہماری ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ اولاد دی صالح اور نیک بنا، جن کو نہیں دی اللہ انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، ہماری لغزشیں معاف فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کسی ساتھی کے اگر کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو، جزاک اللہ، کسی کا کوئی اعتراض سوال